خیبر پختونخوا کے وزارت اعلیٰ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وزارت اعلیٰ کے لیے 4 امیدوار سامنے آ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے وزارت اعلیٰ کے لیے سہیل آفریدی کے کاغذات جمع کروائے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سردار شاہ جہاں یوسف اور پیپلز پارٹی کے ارباب زرق نے کاغذات جمع کروا لیے ہیں۔ اس موقع پر بات کریں گے رسول دھاوڑ، نمائندہ جی نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رسول دھاوڑ، ایک کنفیوژن ہے اور اس کنفیوژن کے ہوتے ہوئے بھی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ علی امین گنڈپور کو استعفیٰ منظور نہیں ہوا، اگلے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، اور جب دیکھا اپوزیشن جماعتوں نے کہ پی ٹی آئی نے اپنا نمائندہ پلیس کر دیا ہے، اپنا امیدوار پلیس کر دیا ہے، تو ان کی جانب سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے ہیں۔ کیا صورتحال ہے؟ مختصر انداز میں ہمارے ناظرین کو بریف کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں وزارت اعلیٰ کے لیے جو کاغذات نامزدگی تھے وہ جمع ہو چکے ہیں، اور اس کی باقاعدہ تصدیق بھی عمل بھی جاری ہے۔ اور اس وقت ہمیں سیکریٹریٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے 3 امیدوار جو تھے، جس میں جے یو آئی کے مولانا لطف الرحمان اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے سردار شاہ جہان اور اس کے علاوہ پیپل پارٹی کے ارباب زرق، ان کے کاغذات کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ منظور ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حکومتی رکن ہے، امیدوار ہے، وہ بھی ان کے کاغذات بھی یہاں پہ جمع ہو چکے ہیں، لیکن ایک ہی امیدوار نے کاغذات جمع کیے۔ دوسری جانب اپوزیشن کے جو مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پوزیشن لیڈر ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ ابھی تک ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا ہے اور کابینہ انٹیکٹ ہے، تو اس کے باوجود الیکشن ہو رہا ہے۔ تو ہم نے اس سے یہی سوال پوچھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ وہ یہاں پہ اسپیکر صوبائی اسمبلی نے ایک نوٹیفیکیشن کیا تھا سیکریٹریٹ کی جانب سے، اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے کہ الیکشن ہوں گے، تو ہم نے اس وجہ سے کاغذات جمع کیے۔ باقی لیکن اس میں رسول دھاوڑ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر چاہتے ہیں کہ جلدی سے سہیل آفریدی جو ہیں وہ بن جائیں اس وقت وزیر اعلیٰ، لیکن لکونا جو ہے کہ ایک سیٹ جو ویکنٹ ہی نہیں ہے، اس پر نیا کیسے آ سکتا ہے؟ یہ معاملہ ابھی حل ہونا باقی ہے۔ جی بالکل، اس حوالے سے ہم نے ان سے یہی سوال پوچھا، اسپیکر اسمبلی بابر سلیم سواتی سے بھی آج یہی سوال پوچھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب ایک بار وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دے دیا تو بس وہ قبول سمجھا جاتا ہے، لیکن دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صبح 8 بجے یعنی ارلی مارننگ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی بھی ایک بندے کی جانب سے عدالت میں باقاعدہ درخواست دیا جائے گا، اور اس جو الیکشن ہو رہے ہیں کل صوبائی اسمبلی میں 10 بجے اجلاس بلایا گیا ہے اسپیکر اسمبلی کی جانب سے، اس پر سٹے لیا جا سکتا ہے اور یہ الیکشن پوسٹپون بھی ہو سکتے ہیں، عدالت اس کو سٹے بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومتی جو وکلاء ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ممکن ہے، اس کا استعفیٰ ہو چکا ہے، لیکن اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں ہوا ہے ابھی تک استعفیٰ، کیونکہ ابھی کابینہ بھی انٹیکٹ ہے، نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا ہے، گورنر نے سائن بھی نہیں کیا ہے۔ اگر صبح گورنر ارلی مارننگ آ جائے، اور ابھی اس میں یہ پیشرفت بھی ہو گئی ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے یہاں پہ صوبائی صدر ہے اور اس کے ایم پی ایز ہے، وہ امیر مقام کے پاس بھی پہنچ گئے ہیں، تو اس حوالے سے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے دوسری یہ گورنر اگر استعفیٰ واپس لوٹا دیں اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں تو سارا عمل غیر مؤثر ہو جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ رسول دھاوڑ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پشاور میں صوبائی اسمبلی کے لیے وزیر اعلیٰ کا جو انتخاب ہے اس میں بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، بہت سارے معاملے اور پہیلیاں ہیں جو بھی حل ہونی ہیں۔